ابتدا عشق کی کربلا سے ہے۔ کربلا روز عاشورہ ایسا معرکہ وجود میں آیا جس کی ارتعاش جس آثرش قیامت تک باقی رہے گی۔ روز عاشورہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے، اور ایسا شروع ہوا ہے کہ نہ صرف اس عالم میں بلکہ ہر عالم میں امام حسین صفیۃ المجاز ہے۔ ظاہری طور پر امام حسین شریک ہو گئے، رسول کو معاملہ ظاہری طور پر ختم ہو گیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اصل شروعات کی روز عاشورہ سے ہوئی۔ امام نے کہنے کو سر سجدے میں کٹوا دیا، مگر قیامت تک اس سجدوں کی ضمانت دے گیا۔ قیامت تک اس سب سجدے اس حسین کے ایک سجدے کی وجہ سے، یہ کائنات اسی رحمت واسع کی وجہ سے چل رہی ہے، اور یہ دنیا آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہے، آہستہ آہستہ، کیونکہ امام حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ امام حسین بلاتے سب کو ہے، سب لوگ آئے، امام حسین کا بڑا کرتا ہے، امام حسین نے اور ان کے بابا نے سب امام ہے، اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب ایک ہے، فرق نہیں ہے، بس ان کے بابا کے یہاں جلال پایا جاتا ہے، مولا کے یہاں جلال، ہر کوئی علی حق فوراً باطل کو کاٹ دیتا ہے، انتظار نہیں کرتا۔ ایک جنگ کا واقعہ بیت المال مال غنیمت ہے، تقسیم ہو رہا ہے، بہن آئی، سگی بہن، میں آئی سگی بہن، کتنے دیے؟ 20 ارب یا دینار دیے۔ ایک کلید آئی، 30 دینار کاٹی گئی اس کو دی۔ بہن نے کہا میں عرب آزاد بہن، یہ عرب بھی نہیں، یہ آزاد بھی نہیں، حسب نسب بھی آپ کے ساتھ نہیں۔ امام نے کہا یہاں سب برابر ہے۔
باہر کھڑا رہتا ہے مسجد میں، آنے یہ صرف ماتم پہ آتا ہے، آنے آئے گا، حسین خود لے جائے گا۔ عالم کے امام کو سمجھے، پہلے ہم عالم کو سمجھے، ماشاء اللہ بہت باذوق اور پڑھا لکھا چنا ہے، ایسا بات تھا رضوان محترم، عالم کتنے ہیں؟ اب عالم کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سمجھے، ہمیں خود سمجھ میں آئے گا پھر عالم سمجھ میں آئے گا۔ تو بس ایک حدیث کا سہارا اپنی گفتگو کے لیے، اور یہ حدیث نے بھی فرمائی اور مولا نے بھی فرمائی، کیا فرمائی؟ فقط عرف نفس عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب اپنی پہچان سے رب کی پہچان کا سوال ہے کہ جو اپنے آپ یہ نفس کیا ہے؟ نفس یا روح یا آج کے بچوں اور جوانوں کے لیے جو میرا انٹرنل سافٹ ویئر ہے، جو اندر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میں کیا یہی ہوں؟ میری انگلیاں، میرے ہاتھ، میرا سر، میرا جسم، میں ہوں؟ میں یہ نہیں ہوں، یہ میرا حصہ ہے۔ کیوں؟ جس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے کیا اس کی میں میں کمی آ جاتی ہے؟ جس کو خدا نہ خاصہ بالغ ہو جائے کیا اس کی میں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، بدن ختم ہو جائے، کیا وہ شخص ختم ہو جاتا ہے؟ میں بدن سے الگ ہے، میں جو ہوں وہ الگ ہے، میرا تن کچھ اور ہے، یہ وسیلہ ہے۔ کب تک؟ جب تک میں اس مادے میں ہوں۔ مادہ کیا ہے؟ یہ ایک عالم ہے، عالم مادہ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ، اس میں میرا جو نفس ہے، میری جو روح ہے، اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میرا بدن ہے۔ یعنی میں ہاتھ سے محسوس کر رہا ہوں یہ بھاری چیز ہے، یہ لکڑی ہے، یہ کس نے بتائی مجھے؟ یہ اس نے محسوس کیا، اس نے سگنل اندر دیے، ذہن اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے اور ذہن ٹرانسمٹ کر رہا ہے میرے نفس کو۔ تھوڑا سا مشکل ہے سوال اگر دنیا امپورٹنٹ نہ ہوگی اس وجہ سے کہ یہ وسیلہ ہے، تو اللہ 1,24,000 گنا بھیجتا ہے۔ دنیا یعنی جو مادہ ہے، یہ مادہ امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ راقب ہے، مراقب، یعنی جس کے اوپر روح سوار ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ پروردگار قرآن میں کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ، تم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور واپس بھی وہی جانا ہے۔ یہ جو واو ہے نا، یہ پورا عالم مادہ ہے، اور یعنی تھوڑی دیر کے لیے بس، یعنی آنے اور جانے کے درمیان کا حصہ یہ عالم ہے۔ اب
اس کی تھوڑی دیر کے لیے کتنا اپنے آپ کو رگڑتے رہتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کا کھا رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنی پوسٹ، کتنی شہرت، کیا کیا کر رہا ہے. اور خدا کہتا ہے واؤ بس تھوڑی دیر. لیکن اگر تمہاری تھوڑی دیر اچھی ہو گئی تو تم اس عالم میں ہمیشہ ہے. تھوڑی دیر ابھی لوگ ترک کر دیں. ہاں دنیا کی مذمت کی ہے مولانا نے جو برابر، لیکن دنیا کی ممدوحی کی ہے، دنیا کی تعریف کی ہے. وہ دنیا جو خدا سے دور کر دے اس کی مذمت ہے، کیونکہ دنیا بنائی خدا نے. جس نے دنیا بنائی اسی کو آپ چھوڑ دیں تو آپ جائیں گے کہاں؟ خدا اسے اسی کو بیان کرتا ہے، اسے اسی کے پروردگار کہتا ہے ابن آدم میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا. اس ساری نعمتیں میں نے تمہیں کسی کو استعمال کرو، کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو رنگوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، ہر لذت تمہیں دی ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. 24 گھنٹے تم کچھ بھی کرو لیکن میرا سجدہ نہ کیا تمہیں کیا کیا زندگی. کیوں؟ کیونکہ تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے، تم جس کے بعد جانا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ خدا وہاں ہے یہاں نہیں ہے. یہ بھی آپ کے بچوں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سارے ماشاء اللہ جانتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ بھائی اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو اللہ تو کہیں اور ہے، ہم یہاں تو نہیں ہے. اللہ آپ کچھ بھی کرتے رہو، یا مطلب اللہ کے بغیر معاملہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کسی جگہ میں نہیں رہتا. خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میں شہر سے بھی زیادہ تمہارے یعنی کہاں ہے شہر؟ وہ ہے نا کہ نیئرسٹ پلیس ٹو یور لائف. لیکن شہرت سے بھی زیادہ قریب ہونے کا مطلب میں اب یہی میرا سوچا نا تھوڑا سا تعمل کیجیے گا، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مادہ ہے تم الگ ہو. شہرت سب سے زیادہ قریب ہے نا تمہارے، یعنی کٹ گئی مر گیا، لیکن تم تو ہو نا. میں شہرت سے بھی یعنی تمہاری لائف لائن سے بھی زیادہ، تمہاری حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. مگر پروردگار مجھے تو نظر نہیں آتا. کسی نے امام رضا علیہ السلام میں اپنے محسوسات سے خدا کو درد نہیں کر رہا. امام نے کہا واحد تو اس پر اس کو کوئی بھی محسوسات درد ہی نہیں کر سکتی. خدا درد تھوڑی کیا جا سکتا ہے. خدا نہ ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ان خوشبو سے سونگا جا سکتا ہے، نہ کسی طریقے سے نہ سنا جا سکتا ہے. مطلب پھر کیا کرے؟ امام سے کیا کرتے انتی کو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں بھی ہیں. اسی لیے تو محنت ہے 1,24,000 نمبر اس لیے کہ یہ اس کو نہیں اس کو سوارے. وہ جو میں ہے وہ الگ ہے، یہ رہ جائے گا، یہ تھوڑی دیر ہے بس. تھوڑی دیر میں آپ یہاں سے چڑھے گا، آپ نے جانا ہے مطلب 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یہاں سے موٹر کے لیے جانا ہے. فیصل آباد سے تو آپ یہاں سے بیٹھے اور اچھی بس گاڑی میں اب آپ جا رہے ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے، سیٹیں بھی بہت اچھی ہیں. آگے اس کو بولا بھائی لاہور آنے والا تیار ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں
باہر اچھے کھڑکی سے بہت اچھا نظر آ رہا، کھانا بھی آپ نے اتنا اچھا دیا، اس نے تو نہیں کروں گا، بولا بھائی کسی کو بلاؤ پاگل ہو گیا ہے، یہ بس کو زندگی سمجھنے لگ گیا ہے، یہ بس کو حقیقت سمجھنے لگ گیا ہے۔ آس پاس جو باہر لوگ ہوں گے وہ آپ کو کیا ملیں گے؟ یہی ہمارا حال ہے۔ ہم لوگ آئے دنیا میں، ہم نے 4 رنگ دیکھے، 4 خوبصورت چیزیں دیکھی، میں تو نہیں بننا چاہتا، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں مر گیا مولانا صاحب کیا ہوگا، میں نے گھر بنایا، میں نے گاڑی خریدی، بھائی بہت مطلب ہے، مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بس کے باہر زندگی ہے، چند سیٹیں، تھوڑا سا کھانا، زندگی نہیں، وہ اسی کو عالم سمجھ رہا ہے، یہ عالم تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر، اصل کچھ اور ہے، اور اصل جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے مر جاؤ، ضروری نہیں ہے، اگر بلند کر لو اپنے آپ کو تو مرنے سے پہلے بھی عالم دکھایا جا سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے مشکل مثال، جب آپ سوتے ہیں آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب تو غلط ہے، ایک وہ خواب ہے جس کا تعلق آپ کے اس عالم سے ہے، اصل میں خواب دیکھ رہا ہے آپ کی کسی کو لگا دی اور ہم فلانی جگہ کی مادہ، شخص کی مادہ، یہ خواب، ایک وہ خواب ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کا رشتے دار یا کوئی اور جو اس عالم سے چلا گیا ہے، یہ خواب اس خواب سے بہت فرق کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو عالم ہے، یہ خواب دیکھیں، میں یہاں بریکٹ میں کہہ دوں، خواب آپ اور میرے لیے حجت نہیں ہے۔ عبادت میں نے خواب دیکھا مولانا صاحب، خواب دیکھ کر میں نے کام شروع کر دیا، خواب دیکھا میں نے رشتہ توڑ دیا، آج بادشاہ میں نے خواب میں دیکھا یوں ہو رہا ہے، آپ کے میرے خواب سچے نہیں ہیں، اگر ہم کو بہت اچھے ہوں تب بات ہے۔ خواب اولیاء کے، خاص طور پہ انبیاء کے رویا صدق ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ اپنے خواب میں دیکھیں بیٹے کو ذبح کریں گے؟ باقی چیزیں خواب میں کیوں نہیں، یہ بھی کرو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا خواب حجت نہیں ہے۔ خواب کو دیکھ کے پریشان نہ ہو کر بہت سے بڑے سوال پوچھتے ہیں، مولانا صاحب خواب میں نہیں دیکھے، خواب میں میری بات تو ہے کہ جو ہمارے روٹین ہے نا وہ ایسی خواب آتے ہیں، رات کو دیر سے کھاؤ یا رات کو دیر سے کھانا، پیٹ کو بھر کے رکھنا، یہ اچھے خواب نہیں، اچھے خواب فجر کے آس پاس آتے ہیں، وہ کہ وہ شخص جو باوضو سویا ہو، اس کے خواب اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ اٹھے کچھ اور لے جائیں، مولانا خواب حقیقت، ہاں والیوں کا خواب، ولی کا خواب، اس طرح کرو اب، لیکن خواب ہے تو صحیح، اگنور نہیں کر سکتے، یہ جو خواب ہے یہ عالم مثال ہے، مادے سے الگ ہے لیکن جڑا ہوا ہے، وہاں بدن یہ بدن نہیں ہے، کیونکہ بہت تیزی سے کبھی آپ ادھر ہوتے کبھی آپ ادھر ہوتے، حقیقت میں نہیں ہو سکتے، یہ ایک عالم۔ دوسرا عالم عالم برزخ ہے، وہ برزخ جہاں لوگ یہاں سے مرنے کے بعد وہاں چلے گئے، عالم قیامت سے پہلے برزخ میں وہ آتا ہے، وہ کسی کے خواب میں آئے گا، آپ کے ضروری ہوں گے، کچھ اور ہوں گے، یہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے جو عالم برزخ میں جائے اور پھر پہنچ گیا، اور کچھ اتنے بلند ہیں جو ہر وقت عالم برزخ میں، میں مثالوں کی تعداد کو سمجھاتا ہوں،
جب میں چھوٹا تھا تو میرے دادی کا انتقال ہو گیا. روزانہ آئی عالم ہے کہ آج مطلب میرا راضی اس کو واقعہ اپنڈک اس لیے بول رہا ہوں مولانا صاحب فائدہ کو واقعہ ہوا کرتے سارے روزانہ آئی عالم ہے مسجد شمکران کی پبلش ہے, اردو میں پرنٹ ہونے والی ہے. کہتے ہیں کہ میری دادی نے انتقال ہوا, میری والدہ ایک دن کچھ بنا رہی تھی تو فقیر دلی میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساس کے لیے کچھ فقیر کو کھانا دے دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کچھ ہو جائے گا. ایسے بھی آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ اس عالم سے ہوئے مغربی کی اس عالم نکاح اس کو ہم شب کو ہم دے دیتے ہیں نکاح کیسے کرتے ہیں. ہم نیچے ہیں وہ اوپر ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو جب تک ہم چاہتے, وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا عالم نیچے ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کچھ دینا تھا دے دیا. آج بھی ہم سب کی مغربی آئے ہوں گے, اگر آج آپ کوئی بھی چیز ان کو ہدیہ کرنا چاہیں اشارے محترم, وہ کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی میں دھیان نہیں دیا. جو حمام میں کشت ہوتا ہے جو حمام میں یوز ہوتا ہے انہوں نے دھیان نہیں دیا. وہ چاول بنا رہی تھی, انہوں نے دھیان دیا جلدی اس میں ڈالے چاول اور دے دی مغربی. رات کو کہا میرے بابا نے خواب دیکھا اور ایک دم اٹھے اور میری والدہ کو اٹھایا. کیا کیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے میری والدہ کی بے عزتی کرا دی. کہا ہوا کیا؟ کہا آپ نے کیا کیا ہے آج؟ ماں میرے خواب میں آئی کہ آج ہماری بہو نے ارواح کے سامنے میری بے عزتی کروائی. اب آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں یہاں سے کچھ چلتا ہی نہیں, جاتا کسی اور فون میں ہے. جو آپ فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ کھانا وہاں نہیں جائے گا, وہ کسی اور فون میں جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ بینک میں پیسے ڈالتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ آپ کے موبائل میں آتا ہے, کیا موبائل میں ڈیجٹ آتا ہے یا پیسے آتے ہیں؟ تو آپ نے کھانا کھلایا وہاں ڈیجٹ گیا, وہاں کرنسی کوئی اور ہے. اب وہ کہتے ہیں میری ماں نے ارواح کے سامنے کہا کہ آج میری بہو نے میری بے عزتی کر دی. ہم کے ٹرسٹ میں ہمیں کھانا دیا. اب ہمارا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کو یہ نہیں کہتے ہیں پرانے کپڑے دیتے ہیں ماں کو کھانا ایسا سادہ کا کھانا دیتے ہیں. دوست کو کھانا کھلانا ہے بہترین ریسٹورینٹ میں, ماں باپ کے لیے کھانا دینا ہے سستی سی یاد مطلب کیا ہے؟ وہ عالم کا کنیکشن ہے مگر ہر کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. اب یہ تیسرا عالم میں نے آپ کو بتایا کہ عالم مادہ, عالم وصال, عالم برزخ. اب اگر صرف میں یہ ہوتا, مجھے تھوڑی دیر کے لیے میں اگر صرف یہی ہوتا تو کیا عالم وصال میں جا سکتا تھا؟ عالم برزخ میں آؤ جا سکتا تھا؟ اس کو مطلب کہ اس مطلب کہ کوئی اور ہے, اور وہ جتنا بہتر ہوگا اتنا معاملہ بہتر رہے گا. اسی لیے محنت کریں, بدلنے کی محنت کریں, سب کریں, لیکن بدل نہیں رہتا ہے کہ خوشبوئیں یہ اچھے کپڑے پہنے لیکن یہ نہیں رہ جائے گا. اگر معطل کرنا ہے تو اندر والے کو کرو, اگر لباس پہنانا ہے تو پھر اندر والے وہ رہنا نہ ہوا. اور بہترین لباس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہترین لباس تقوی کا ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قرآن کتاب جو قرآن کس کے لیے؟ ہدی للمتقین,
متقی بن جائے اللہ اجازت دے خدا رحمان. اب امام حسین علیہ السلام صرف اس عالم کے لیے نہیں ہے. اب تھوڑا بہت آپ کو عالم سمجھ میں آیا, بڑا تیزی سے خلاصہ کر دیں. امام حسین صرف عالم مہتا میں آپ کو کچھ نہیں دے رہے. امام حسین ہر عالم میں ہے. امام حسین اب یہاں دنیا میں آپ لوگوں کو پوچھے کہ آپ کو امام حسین نے کیا دیا؟ اللہ دوسرے عالم سے کچھ آپ کو اتار کے دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں میرے مشہور نے مجھے روک دیا ہے تو میں پھر رک جاتا ہوں, آگے نہیں بڑھ پایا. نظارے محترم, آپ اس عالم میں عالم مادہ میں امام حسین کیا ہے؟ آپ اس عالم میں اس عالم میں امام حسین نے کیا ہے؟ مجھے کیا دیا, عالم کو کیا دیا؟ یہی چیز سمجھنی ہے اور اسی چیز کو عمل کرنا ہے. امام حسین نے 1,24,000 نبیوں کی محنت کو اس عالم میں بچایا ہے. اگر کچھ نہیں ہے, اگر آپ کو یہ کوئی اور عالم بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, وہ باقی بات ادھر کیا ہے, ادھر ہی دیکھیے نا. کیوں ہر شخص جس کا تعلق مذہب سے بھی نہیں ہے وہ بھی امام حسین کو مانتا ہے. یعنی یہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ امام حسین نے اس عالم میں کیا کیا ہے کہ ہر وہ شخص نیلسن منڈیلا زندان میں تسلیم ہونے والا تھا, یعنی ہار بننے والا تھا. سیاہ قوموں کا لیڈر نیلسن منڈیلا تسلیم ہونے والا, اس سے امام حسین کی قربانی کر رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ امام حسین نے کھڑے رہے, اکیلے تھوڑے سے تھے مگر ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہے. میں تسلیم ہوں. کتنے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, ایک کرسچن اور فیمس, وہ کہتا ہے اگر ہمارے پاس حسین ہوتے تو ہم امام حسین کا پرچم اٹھا کے پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے. اب کیا کیا ہے اس عالم میں, صرف اس عالم کی بات ہوتی ہے, کیا امام حسین نے کیا, کیا قطروں کو کربلا میں آ کر روشن کیا, کن لوگوں کو لے کر آئے کربلا, کہ جن کا بدن ٹکڑے ہو گیا مگر ابھی تک ان کی روشنی پھیلے جا رہی ہے. کیا کیا, دشمنوں کو بھی مارنے لگا دیا. آخری وقت میں مسائل کے جو ملے ہیں لیکن جو بیان کر رہا ہوں, آخری وقت میں لب ہل رہے ہیں, دونوں میں اندر رہے, لب ہل رہے ہیں, شمر سینے پہ. ہم امام اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج شمر اگر مجھے پانی ملا دے تو میں معاف کر دوں گا. اس عالم کو یہ جتنی نمازیں ہیں, یہ جتنے سجدے ہیں,
یہ جتنے حج اور طواف ہیں یہ سب حسین کی وجہ سے. اگر مغالطہ نہیں ہے، یہ کوئی مقرر والی بات نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے. اگر امام حسین نے اس وقت اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری نہ کی ہوتی تو آج اسلام نہیں ہونا. اس عالم کو حسین نے اتنا دیا. اس عالم کی بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ سن کر ایمان نہیں کرتے، الگ الگ ایمان ہے. ایک کرسچن ارمنستان کا ایک جگہ سبھی نہیں شخص میں صاحب تک پہنچ گیا. وہ کرسچن ہے ارمنستان کا. کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سنا ساری بڑی شدید ہے اور آپ اس کو چلاتے ہیں، جن کے سامنے نہیں ہے اور خود بھی پکڑ کے کھڑا ہوا پانی کی گلاس. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ عاشورہ ہے، 9 محرم اور 10 محرم کے دن تھے. 9 محرم کے میرا بیٹا شدید بیمار، کوئی چارہ نہیں، کچھ نہیں. میں نے گلی کے باہر دیکھا تو لوگ الگ لیے اور عبادت کیے جا رہے ہیں اور عباس کیے جا رہے ہیں. اب میں سیدنا کو نہیں جانتا. میں نے اس کو یہی کہا کہ وہ ہستیاں ہیں میرے اس اولاد کو صحت دلا رہے ہیں. میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ دن اور آج والے دن میں انہیں کے لیے جو ان سے کہا تھا ان کے ماننے والوں کی خدمت کرتا. اس عالم میں ادھر ہی پورا ہو رہا ہے. ادھر حسین اتنا دیتا ہے. آپ ہوگی اپنی زندگی میں جب میں اپنی زندگی ہوگی سب امام حسین کی وجہ سے. میں کربلا میں بیٹھا ہوا تھا، خدا ہم سب کو کربلا مولا کی ولادت دیکھا. زمانہ مہینہ تھا، مولا نے بلایا، بیٹھا ہوا تھا. ہوٹل کا نام لکھا ریاض الجنہ، یعنی جنت الحسین. ہوٹل کا نام تھا جنت الحسین. اچھا بیٹھا ہوا میرے ساتھ ایک شخص تھا دوسرے لوگ سے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ حرم امام حسین کا وفد جو ہے وہ ہمارے ملک آیا اور باقاعدہ چارٹرڈ پلین پہ آیا. اپنی جہاز بھی اپنے پورے کرایہ پہ کر کے چارٹرڈ پلین اپنے جہاز کر کے آیا. ادھر ٹھہر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ادھر سے نکلا ہے. یہ تو اپنے مناسب یہ ویسے امام کے کیا یہ مناسب ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا. اللہ کرم بولوں کے جواب بھی ویسے جاتے ہیں. میں نے کہا تم مجھے اوپر سے نیچے کرتے ہیں کیا؟ میں نے کہا یہ میرے پورے وجود کے جو لباس ہے یہ سب حسین کی سب کے ہیں. ایک میرے کو میری انگلی دے، میں تو میری گھڑی دے، میں نے یہ ٹیبل پر رکھے ہوئے میرے موبائل دے. میں نے کہا یہ ہوٹل جنت الحسین. میں ایئرپورٹ کو اترتا ہوں، واپس ایئرپورٹ جانے تک میرا 1 ریال امام حسین خرچ نہیں. اور جو میرا ہے اسی کو بھی ویسے ہی امام کا ہے. امام حسین کی وجہ سے. اور میں نے کہا اگر وہ آج آتے ہیں کیا امام حسین کا ہے بھائی؟ یہ پوری کائنات امام کا کھا رہی ہے. اس میں اصل وجہ ہے اس میں حسن نہیں کرتے، اس میں مانگ کے ہمیں بھی خدا نہیں دے. بولے نا کیا ہے وہ دے گئے، وہ دے گئے، کیا ہو گیا اور نہ وہ دے گئے کی گاڑی میں اس نے دیا ہے. آپ اور آپ کے ماں سے بھی الگ اچھا. ہمارے ایک دوست ہے، ہم نے جو مجھے کیا ہے سلام ہے میں نے بہت دیکھا کہ امام حسین کی زیادہ تر لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. کتنے 100 تو تینوں بھائی نے مل کے خواب کو وہاں کے پورا کے 110 لوگوں کو وی آئی پی جانا جہاز میں نے جو کیا
حسین کو دینے کی دو چار اچھی گاڑی رکھی، مولا ہمیں بھی دے رہا ہے تو وہ ہمارا ہی نہیں۔ فیضان محترم اس عالم میں سے سمجھانا چاہ رہا تھا، باقی عالم میں بات میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اس عالم میں امام حسین کیا ہے اور کیوں ہے، یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا کہ خدا نے اتنا، خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین نے دشت کربلا میں صرف خدا کا ذکر کیا، رزن میں قضائے تسلیم تیری رضا ہے تیرے امر پہ حسین تسلیم ہے۔ کہیں بھی نہیں کہا کہ میں قربانی دے رہا ہوں، حسین جیسی ہستیاں قربانی نہیں دیتی، قربان وہ کرتا ہے جس کو کہیں کوئی تکلیف ہو۔ حسین کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ حسین علیہ السلام کا چہرہ روز عاشورہ جتنا وقت بڑھتا جا رہا تھا چہرہ روشن تر ہوتا جا رہا تھا۔ امام حسین اس عالم میں بندگی کی انتہا کر رہے ہیں، وہ کام کیا کہ کوئی بندہ اس سے آگے نہ جا سکے اس عالم میں۔ میں تھوڑا سا طالب علم اپنی زندگی میں کچھ الگ سالیے سے امام حسین کو سمجھے۔ بے شک ہم ڈاکٹر ہیں، دادا ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، خدا نے توفیق بھی دیتا ہے، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ یہ اللہ ہی نہیں رکتی، یہ کسی سے نہیں رک سکتی کیونکہ اس کا اصل وارث زندہ ہے، یہ نہیں رک سکتی۔ لیکن امام حسین کو سمجھے، ہم اس دنیا میں کھو رہے ہیں، ہم نے اپنی معاملات کو بھی اس دنیا سے لے کے رکھ دیا ہے، میری مجلس، میری نیاز، میرا یہ، میرا وہ، جو اپنا 18 سال کا جوان بیٹا لے کے آیا اس نے یہ کہا نہیں میرا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، سب اس کا ہے۔ امام حسین کو سمجھنے کے لیے وجود سے باہر آنا پڑے گا، اس مادے سے باہر آنا پڑے گا، وہ جو اصل وجود ہے نا اس کو درک کریں۔ حسین نے کائنات کو جگایا، آج پوری دنیا پانی کے لیے کھانے جا رہی ہے، یہ سب تو اس چھوٹے سے عزت کا صدقہ ہے۔ چھوٹا سا سپاہی کائنات کو کہاں لے گیا، چھوٹے سے بچے کا ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ چھوٹا سا بچہ جو معصوم ہوتا ہے، معصوم بھی ہو، ویسے معصوم بھی ہو، خدا کے نزدیک امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ بھی معصوم بھی ہو تو حسین کے نبی کا معصوم کا خدا نے اس کے قرآن، اس کے خون ہے، نہ زمین دیتی ہے نہ آسمان دیتی ہے، نہ آسمان کا خون جائے تو کبھی بھی بارش نہ ہو، زمین میں چلا گیا تو کبھی بھی کوئی چیز ہوگی نہیں، معصوم حسین تو خود حسین یہ بہت ساری باتیں کبھی کبھی کیلکولیٹ کی ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ یہ کیسے خاکی شفا روزہ عاشورہ سرخ ہو جاتی ہے، یہ بھی بعض اوقات آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ جائے گا۔ جب امام صرف اس عالم کا امام نہ ہو تو ساری چیزیں اس کو سمجھتی ہیں۔
ملا ہوا، دشمن نے امانت کی، ماں نے سر کو واپس دے دیا، کہا جو ہم دیتے ہیں واپس نہیں کرتے۔ کیا ہے ایسا؟ کیا ہے؟ یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی، وہ میرے باقی رہے گا۔ اصل معاملہ سارا نہیں ہے، حدیث ہے روز قیامت کچھ لوگوں کو کسی جنت میں لے جائیں گے، جنت کی نعمتیں نہیں آئیں، کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک اس بدن سے آزاد نہیں، یہ بدن رکاوٹ ہے، یہ خواہشات رکاوٹ ہے۔ آئیے وہ ساری بات سنتے رہے، جسے امام حسین سمجھ میں آ جائے وہ کیسا ہوتا ہے؟ آئے رسول کرتے حبیب القدس خط گیا، خط گیا، جیسے ملا عشق آتش بڑا اٹھی، بیچ رہی سمجھے مجھے کہاں سے میرے کا خط آیا، کہا پھر کہا کر اللہ ہے، کہا جاؤ، کہا میں آپ کے بارے میں سن، کہا میرے بارے میں، کہا ہمارا رسول کی اولاد ہے، حبیب نے مسلم ابن حوصلہ بازار میں، کیونکہ غلام کو گھوڑے کے ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ پہرے لگے میں کہیں اور سے ہوں گا، بازار میں تھے دکھانے کے لیے، بازار میں کون؟ مسلم ابن حوصلہ، وہ بھی پرانے صحابی حبیب کے دوست، آپ اس سے کیا کر رہے ہیں بازار میں؟ کہا محاسن خضاب لے جایا، محاسن کے لیے خضاب لے جایا، کہا اس نے میری گھبرا گئی کہ ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا، جو پہچان گیا وہ باقی رہے گا۔ مسلم گھر بھی نہیں رہے گا، سیدھ کا بڑا اب عجیب منظر ہے، جسانے کا جواب یا اللہ غلام کو عادت دے دے، جیسے ہی حبیب وہاں پہنچے نا جہاں غلام گھوڑے پہ لے کر تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بے چین ہے، غلام اس کو کہا کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو، اگر آقا نہیں آئے نا تو ہم دونوں کربلا چلے جائیں گے۔ عجیب عشق ہے، سمجھ لیں ابھی آئے غلام صاحب جب تم آتا غلام کہتا ہے کہ جب اصل نوکری کا وقت آیا کیا ہے حسین، کیا ہے کہ ہمیں عالم دیوانی روس پورا عالم ہے حسین کے نام، کیا ہے حسین میں؟ پوری دنیا ہو رہی ہے، پوری دنیا کی ریا ہو رہی ہے، پوری دنیا حسین حسین کہہ رہی ہے، کیا ہے؟ کیا کیا ہے کہ کس طریقے سے پالا ہے حسین، کیسا پالا ہے حسین، کیا قربت آئی، واہ ماں باپ سے کس طرح اپنے بیٹے کو بگاڑتی تھی، کیا قربت آئی۔ امام حسین کون ہے؟ بیوی کی آنکھوں کو ٹھنڈا ہے، ابھی بھی کون ہے؟ غلام بھی پہنچ گئے، پھر آپ کے سامنے کٹ گئے بدن، دکھ گیا زہرا کا کچھ، بہت محنت کی آپ نے 10 دن، بڑی کوششیں، سبھی نے مجلس، ماتم، جلوس، سب
کل انسان اپنے اوج پہ ہوتا ہے، سب کچھ ان کی اوج ہے نا، اس کو اپنے اوج پہ لے کر آتا ہے. کیوں؟ آج عاشورہ ہے، شام تک سب ختم ہو جائے گا، رات کو سب ختم ہو جائے گا. حسین کا تو معاملہ شروع ہی ابھی ہوگا. رات میں تھکے آئے آگے سو گئے گا، مگر حسین کے گھر والے نہ سو سکتے. سفر کو اگر رات سے شروع ہوا ہے، خدا آپ سب کے بنوانی کی اور میرے بنوانی کی فرض فرمایا. آپ کے اور میرے دلی کا سوال ہم سب کے بنوانی کو اس عالم میں جائے تو انہیں پتہ چلے گا حسین کیا ہے. کل سب ہو گیا، آپ سن چکے ہیں. میں تو اپنی تبرک کے خدمت میں اپنی نوکری کے لیے ایک وقت ایسا آیا حسین نے کوئی باقی نہ رہا. یہ غریب زہرا اپنی تلوار کو دشت کربلا میں سہارا بنائے، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے. آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ علی لہوا. کوئی نہیں جواب دے رہا، تنہا رہ گیا. بس وہ ایک بہن ہے جو بڑے بھائی کا ساتھ دے رہی ہے. بھائی کے ساتھ ساتھ ہر جگہ مدینہ چھوڑا، بھائی کے ساتھ مکہ میں احرام توڑے، بھائی کے ساتھ خیمے لگے، بھائی کے ساتھ شب عاشور آئی، پریشان ہے بھائی. یہ جو آپ کے ساتھ لوگ آئے اس صبح کچھ کریں گے. امام نے سب خیروں کو بتایا کہ کیا کریں. روز عاشور آئی، جب بھی کوئی بدن خیمے میں آتا تھا، خیمے خندق کھلی، پیچھے سے ایک راستہ ہے، خیمے درمیان میں ہے، ہر طرف خندق ہے تاکہ دشمن نہ کود پائے. ایک راستہ درمیان میں صرف، اور آگے سب سے بڑا خیمہ ہے. یہ جتنے بدن آتے تھے نا اس خیمے میں آتے تھے. امام جب بھی کسی کو لے کر آتے تھے بہن پہلے سے کھڑی ہوتی تاکہ بھائی کو یہ نہ ہو کہ کوئی ہے. یہاں تک کہ بعض مقتل کہتے تھے کہ جب جناب علی اکبر گرے ہیں نا تو بی بی زینب بہت تیزی سے بدل میں پہنچی، کیونکہ جانتی تھی کہ بھائی کو بیٹے سے بڑی محبت ہے. ہر جگہ ساتھ دیا ہے. ایسا نہ ہو کل تک حسین کے مسائل تھے، رات سے زینب کے مسائل شروع. یعنی ساری مصیبت کو علی کی بیٹی نے اپنے وجود میں لیا. المسائل ساری. اب یہ مصیبت بس تھوڑی دیر اب یہ مصیبت ایسی نہیں زیادہ عاشورہ پڑھ گئے نا، یہ ایسی مصیبت ہے جو پورے عالم میں ہے. یہ جو مشکل، یہ جو امتحان خدا نے دیا، یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ خیمے پہ امام سے
بہن سے ودا کی، بہن نے ماں کی نشانی گڑگا بتایا، بس باہری خیمے سے نکلے، پیچھے سے آواز آئی، محنت محنت یہ اپنا سارا، آہستہ چلو سارا کے لال۔ امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں، کہا بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا امام سے نیچے۔ بہن نے جہت الحنف کا کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دینا شروع کر دیا۔ اب اس بوسے دینے کا فلسفہ تھوڑی دیر بعد نظر آئے گا۔ ماں جانتی تھی، بس آپ مسائل سن چکے، بس روز عاشور، عصر عاشور وہ وقت آیا جب حسین زین سے زمین پر آیا، جس کے پاس جو تھا اس نے وہی کیا، تلواروں سے، پتھر سے، لکڑی سے، نیزوں سے، تیروں سے، جو کر سکتا تھا کر دیا۔ شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ آ گیا۔ امام کی آنکھ تھوڑی سی کھلی، امام نے دیکھا شمر سینے پہ بیٹھا، شمر نے خنجر نکالا، ضربتیں لگانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا شمر یہ خنجر یہاں کام نہیں کرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے بوسے لیے۔ آپ سمجھ میں آیا ماں نے کیوں کہا تھا بوسے کرو؟ کیونکہ یہ کرتا رہا، جب کچھ نہ ہوا تو اس نے ہاتھ بال میں ڈالے اور امام کے سر کو پلٹا، پیچھے سے ضربت لگائی، وہ بہن چند قدموں کے فاصلے پر حسین کی مصیبت تلوار کر رہی تھی، وہ چند قدموں پہ پڑی کہ دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ اس کے ہاتھ میں سر آیا، میری بیوی کا واسطہ محمد اور محمد کا امام زمانہ میں جو حضور میں تحجیل تھا، اور ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار۔ حاضرین مجلس کی تمام خواہشات پورا، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت، عالم برزخ میں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں بہا، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس شریف ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت کرنا، جو جہاں زخمی ہے عمان کے واقعے میں جو مومنین زخمی ہے اور باقی جو عمان میں خیر خدا کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، پروردگار تمام زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا میں سب کی شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو حکمت بھی تیرے پاس ہے، جو بے اولاد ہے ہونے والا جیسا پروردگار جو اسیر ہے بے گناہ اسیر انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوموں کی پروردگار کے مدد، امت مسلمہ کو وحدت کے ساتھ ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام، اس کے دشمنوں کا نیست اور نابود۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں،
ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ صلوات علی محمد Imam Hussein.